محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے، جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے۔ اس کے بارے میں، ماں کے بارے میں، جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے، یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے، یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے۔ کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و الم نے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و الم نے، میرے واسطے ماں بن کے، میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے، میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے۔ ماں کو سکون و قرار پہنچانا نفلی حج سے افضل ہے، ماں کو سکون پہنچانا نفلی حج سے افضل ہے۔ حسام بن حسان کہتے ہیں، میں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میری ماں شام کے کھانے پر میرا انتظار کرتی ہے، تو میں کیا کروں؟ پڑھتا رہوں یا سبق سے چھٹی کر کے پہلے امی کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسام بن حسان۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلے تم اپنی امی کے ساتھ شام کا کھانا کھا لو اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور چین و قرار دو۔ میرے نزدیک تیرا اپنی ماں کے دل کو سکون اور قرار پہنچانا تیرے نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے، کیونکہ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ سمجھ لیجئے کہ عذاب الہی ہے۔ ماں کو جو لوگ پریشان کرتے ہیں ان کے لیے سمجھ لیجئے کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ ماں کو جتنا ہو سکے کبھی بھی ان کے باتوں کو ٹالا نہ جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مندرجہ بالا سے ثابت ہوا کہ ماں کو سکون پہنچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، چاہے قرآن مجید کی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہو۔ جب ماں بلائے، ماں انتظار کر رہی ہو، ماں آواز دے، تو اپنی پڑھائی چھوڑ کر، اپنا سبق چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، پہلے اپنی ماں کے باتوں کو سنو، پہلے اپنی ماں کی آواز کو لبیک کہو۔ ماں کے بلانے پر نماز توڑنے کا شرعی حکم۔ بندہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدہ کو اس کے مصروف نماز ہونے کا علم نہیں، یعنی ماں کو اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم ہے میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، درس اتنا، اگر والدہ نے بلایا تو نماز توڑ کر فوراً والدہ کے خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، خدمت میں حاضر ہونا واجب ہے۔ البتہ اگر وہ والدہ کو علم ہے کہ بیٹا نماز میں مصروف ہے تو نماز خواہ نفلی ہو یا فرض مکمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر والدین کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر آواز دے تو نماز توڑ کر فوراً حاضر خدمت ہونا واجب ہے۔ عمل سید مرسلاں در خدمت ماں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جعرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرتے وقت دیکھا کہ ایک خاتون آئی، حتیٰ کہ وہ آپ کے قریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بتایا، یہ آپ کی والدہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔
ماں کی خدمت اپنی جگہ عبادت، ماں کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ یہ سارے درجات اور فضیلتیں اسی جینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر نماز، روزہ اور حج جیسی عبادات میں کوئی کمی بھی واقع ہو جائے تو اللہ کریم کی رحمت سے معافی ملنے کی امید ہے، مگر ماں کی خدمت میں تساہل اور غفلت برتنے سے انسان کے سارے اعمال حقارت جانے کا اندیشہ ہے، یعنی برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ بجا لا، لیکن انسان عبادتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ماں کی خدمت کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن جہمہ اسعلی سے فرمایا، الجم رجلہا فثم الجنت، اپنی ماں کے قدم تھام لو، جنت وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی ماں کے قدم کو تھام لو، جنت وہی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور ماں کی خدمت عبادت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور ماں کی خدمت بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مرتے دم تک اس کے حق میں ادائیگی میں ہمہ وقت مستعد رہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ماں کی خدمت ادا کرتے رہیں۔ سبھی لوگ اپنی ماں کو کبھی پریشان نہ کریں، اپنے ماں کو ہمیشہ خوشحال رکھیں۔ وقت کا امام، ماں کا غلام۔ محمد بن سیرین مشہور معروف تابعی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے۔ علم و فضل اور جہد و تقوی میں ان کا مقام اتنا اونچا تھا کہ کبھی بھی بازار چلے جاتے تو لوگ ان کے احترام میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے لگتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن سیرین تابعین کے امام ہے، مگر اتنے اونچے مرتبے کے باوجود ماں کے سامنے ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے وہ ایک ادنا سے آدمی ہے۔ ماں کے احترام میں یہ ان کی کمال درجے کی تواضع تھی کہ ان کی بہن حفصہ بنت سیرین کا بیان ہے، کان محمد اذا دخل علی امہ لم یکلمها بلسانہ کلہ تحسما لہا۔ محمد بن سیرین جب اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ماں کے بہت احترام و تعاجہ کے سبب اپنی زبان نہیں کھولتے تھے، ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے، یعنی اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک آدمی نے ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ وہ آدمی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے مجلس کو پہلے دیکھ چکا تھا اور ان کے رعب اور علمی جاہ و جلال سے واقف تھا۔ جب اس نے محمد بن سیرین کو ایک عورت کے سامنے اس طرح تواضع اور خاکساری کے عالم میں دیکھا تو وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا محمد بن سیرین یہی ہے؟ کیا یہ بیمار ہو گئے ہیں؟ وہ اس قدر سہمے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے اسے بتلایا، لا ولکنہ ھکذا یکون اذا کان عند امہ، نہیں وہ بیمار نہیں ہے، بلکہ جب وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی اپنی والدہ کے احترام میں کبھی اونچی آواز نہیں کرتے، کبھی زبان کو نہیں کھولتے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جس کے قدموں کے نشاں ہے کہکشا در کشا، جس کے قدموں کے نشاں ہے کہکشا در کہکشا، جس کی رفعت اور بلندی آسماں در آسماں، جس کی رفعت اور بلندی آسماں در آسماں۔ ماں ہے جس کی گود میں کھیلتے ہیں قطب امام، ماں ہے جس کی گود میں کھیلتے ہیں قطب امام، ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کے قدموں کو سلام، ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کے قدموں کو سلام۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا غلام ہے، اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کا غلام ہے، شاگرد اپنے استاد کا غلام ہے،
نوکر اپنے مالک کا غلام ہے، وزیر اپنے صدر کا غلام ہے، ملازم اپنے افسر کا غلام ہے، چھوٹا اپنے بڑے کے غلام ہے، مگر کیا شان ہے اس غلام کی جو ماں کا غلام ہے، مگر زمانے کا امام ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ مولا تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت بجا لانے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔